बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एज़ यूजुअल सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको इन टाइम मिल सकें। हदूद ला के हवाले से आज हम ताज़िरात पाकिस्तान में बयान करदा मुतल्लका कत्ल की जो है वो वजाहत करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे कत्ल अम्द के हवाले से। दफ़ा 300 जो शख्स किसी को हलाक करने की नीयत से ऐसा ज़रर जिस्मानी पहुँचाए जो आम हालात में हलाकत का सबब हो या जिसके मुतल्लिक उसको इल्म हो, वो जानता हो कि उसका ये फ़ेल इतना ख़तरनाक है कि ऐसा फ़ेल करने से तमाम सूरतों में आम तौर पर हलाकत जो है वो यकीनी है। ऐसा फ़ेल करके किसी को वो हलाक कर दे तो उसने कत्ल अमद का इर्तिकाब किया है। दफ़ा 301 जिस शख्स की हलाकत इस नीयत से की गई, इसके अलावा किसी दूसरे शख्स की हलाकत, या अगर कोई शख्स ऐसा अमर करे जिससे उसकी नीयत हो या जिस अमर का एहतमाल उसके इल्म में हो कि वो हलाकत का बाइस होगा। किसी ऐसे शख्स की हलाकत का बाइस हो जिसकी हलाकत के बाइस ना होने की उसने ना नीयत की हो, ना इस अमर का एहतमाल इसके इल्म में था, तो इसकी हलाकत का बाइस हो तो ये कत्ल अमद में शुमार होगा। यानी जानते बूझते कोई ऐसा फेल सर अंजाम देना जिससे किसी की हलाकत वाक़ हो जाए, कत्ल अमद कहलाता है। कत्ल अमद की जो सज़ा है सेक्शन 302, जो शख्स इस दफ़ा के तहत कत्ल अमद का मुर्तकब हुआ हो उसे क़िसास में सज़ाए मौत दी जाएगी। अगर सेक्शन 304 के तहत कत्ल अमद साबित ना हो तो बतौर ताज़ीर जो है वो सज़ाए मौत या उम्र कैद हालातों वाक़यात और शहादतों की रोशनी में दी जाएगी। इसी तरह जब इस्लाम का शरई कवायद की रूह से क़िसास का इतलाक़ ना होता तो दोनों किस्मों में से किसी भी किस्म की सज़ाए कैद जो कि 25 साल तक हो सकती है दी जाएगी। अब बात करते हैं इकरा ताम या इकरा नाकस के तहत किया गया कत्ल। सेक्शन 303 इकरा ताम के तहत किया गया कत्ल की पदाश में मुजरिम को 25 साल तक की कैद की सज़ा और इसी तरह से ऐसी सज़ा जो 10 साल की कैद की सज़ा से कम ना हो दी जाएगी। और जिस शख्स ने इकरा ताम के तहत उसे मजबूर किया तो उसे यूँ सज़ा दी जाएगी कि उसने खुद इकरा नाकस के तहत कत्ल किया है। दूसरी बात, इकरा नाकस के तहत किए गए कत्ल की सूरत में उसे वही सज़ा दी जाएगी जिसकी किस्म का उसने कत्ल किया है और इकरा नाकस बनने वाले शख्स को 10 साल तक कैद की सज़ा दी जाएगी। कत्ल अमद जिसकी सज़ा क़िसास हो, सेक्शन 304 सबसेक्शन 1 में कत्ल अमद जिसकी सज़ा क़िसास हो उसका सबूत कुछ इस तरह से होगा कि मुजरिम अदालत जिसे एख्तियार समात हासिल है उसके रूबरू बुलाकर उसे जबरा इकरा अपनी मर्ज़ी से सही वकूअ का इकरार जुर्म करेगी और मुजरिम जो है वो इकरार जुर्म करे। दूसरा, कानून शहादत 1989 के आर्टिकल 17 के मुताबिक शहादत से जुर्म साबित हो जाए। कत्ल की सूरत में सेक्शन 305 के तहत मकतूल के कानूनी वारसान जो हैं वो उसके वारिस होंगे और जहां कानूनी वारसान मौजूद ना हो वहां गवर्नमेंट वारिस होगी। कत्ल अमद जिसकी सज़ा क़िसास नहीं, सेक्शन 306 जब मुल्ज़िम नाबालिग है या फातिरुल अक़ल है, लेकिन जब एक शख्स जिस पर क़िसास वाजिब है अपने आप को बचाने के लिए बच्चे या फातिरुल अक़ल को ऐसे जुर्म में शामिल कर लेता है वो क़िसास की सज़ा से बच नहीं सकेगा। इसी तरह जब कोई शख्स अपने बच्चे या बच्चे के बच्चे यानी पोते पड़पोते नवासे की औलाद को कत्ल करे या फिर जब मकतूल का वली कातिल की नस्ल से है। इसके अलावा वो सूरतें जब कत्ल अमद में क़िसास की सज़ा पर अमल नहीं होगा, उसमें सेक्शन 307 के तहत कुछ सूरतें ऐसी हैं जिनमें क़िसास की सज़ा पर अमल नहीं होगा, जैसे कि जब कातिल सज़ा पर अमल दरामद से पहले फौत हो जाए या फिर जब किसी मकतूल का वली जो है वो बिला जबर व इकरा अपनी मंशा से या तो दफ़ा 309 के तहत कातिल को माफ़ कर दे या फिर 310 के तहत मुसालहत कर ले। इसी तरह जब वली के फौत हो जाने से या किसी और शख्स के फौत हो जाने से क़िसास हासिल करने का हक कातिल को हो जाएगा। कत्ल अमद जिसमें क़िसास की सज़ा ना दी जा सकती हो तो क्या सज़ा दी जाएगी? सेक्शन 308 जब कोई शख्स कत्ल अमद का मुजरिम हो, दफ़ा 306 के तहत उसे क़िसास की सज़ा नहीं दी जा सकती या दफ़ा 307 के तहत उसकी क़िसास की सज़ा पर अमल दरामद नहीं हो सकता तो उस पर दियत वाजिब होगी।
البتہ اگر مجرم نابالغ یا فاطر العقل ہے تو دیت یا تو اس کی جائیداد سے ادا کی جائے گی یا ایسے شخص سے وصول کی جائے گی جسے عدالت اس سلسلے میں موضوع سمجھے۔ اس کے علاوہ جب قتل عمد کے وقت نابالغ کی عمر اتنی تھی کہ وہ اچھائی برائی کو اور فعل کے نتائج کو سمجھتا تھا، یا پھر فاطر العقل بوقت وقوع اپنے خواص میں تھا، یا پھر قواعد کے نتائج سے آگاہ تھا، تو اسے دیت کے علاوہ بطور تعزیر دونوں قسموں سے کسی بھی قسم کی 14 سال تک کی سزائے قید دی جا سکتی ہے۔ اسی طرح جب قصاص سیکشن 307 کے ضمن میں قصاص کی سزا پر عمل درآمد ممکن نہ رہا ہو اور ملزم کے علاوہ کوئی امر ولی موجود ہو تو اسے صرف دیت ادا کرنا ہوگی، لیکن اگر ولی نہ ہو تو بطور تعزیر اسے دونوں قسموں سے کسی بھی قسم کی 14 سال تک کی سزا جو ہے وہ دی جا سکتی ہے۔ اسی طرح عدالت حالات و واقعات کے مطابق دیت کے علاوہ ملزم کو دونوں قسموں میں سے کسی بھی قسم کی سزائے قید بطور تعزیر 14 سال تک دے سکتی ہے۔ قتل عمد میں قصاص کی جو معافی ہے، سیکشن 309، قتل عمد میں کوئی بھی عاقل بالغ ولی بغیر کسی معاوضہ کے قصاص کے حق سے دستبردار ہو سکتا ہے، لیکن جہاں ولی نابالغ ہو اور فاطر العقل ہو تو قصاص کا حق معاف نہیں کیا جا سکتا۔ اسی طرح اگر ولی ایک سے زائد ہوں تو ان میں سے کوئی بھی اپنا حق کے قصاص جو ہے وہ معاف کر سکتا ہے، اور اس صورت میں وہ ولی جس نے اپنا حق کے قصاص معاف نہ کیا ہو وہ دیت کا مطالبہ کر سکتا ہے۔ جہاں ایک سے زائد مقتول یا مضروب ہوں تو اگر ایک کا ولی اپنے حق کے قصاص سے دستبردار ہو بھی جائے تو دیگر مقتولین یا مقتول کے ولی اپنے حق کے قصاص کا مطالبہ جو ہے وہ جاری رکھ سکتے ہیں۔ اسی طرح جہاں ملزم زیادہ ہوں تو کسی ایک کو قصاص معاف کر دینے سے دوسروں کے خلاف قصاص کا مطالبہ جاری رکھنے پر بھی کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ قصاص کا تصفیہ، سیکشن 310، قتل عمد میں عاقل بالغ ولی کسی بھی وقت صلح کر کے قصاص میں صلح کر سکتا ہے، البتہ کسی عورت کا رشتہ دینا بدلے صلح شمار نہیں ہوگا۔ اسی طرح جب ولی نابالغ یا فاطر العقل ہو تو ایسے نابالغ یا فاطر العقل ولی کا جو ولی ہے وہ اپنی جانب سے صلح کر سکتا ہے، ایسی صورت میں بدل صلح دیت کی قیمت سے کم نہیں ہوگی۔ جب ولی حکومت ہو تو بھی وہ صلح کر سکتی ہے، لیکن اس صورت میں بدل جو ہے وہ دیت کی رقم سے کم نہیں ہوگی۔ جب بدلے صلح ایسی چیز ہو جس کی قیمت سکہ راج الوقت میں شریعت کے مطابق ممکن نہ ہو یا بدلے صلح کا تعین نہ کیا جائے تو صلح تسلیم کر لی جائے گی، لیکن دیت جو ہے وہ واجب ہوگی۔ بدلے صلح فوراً حاصل کی جا سکتی ہے، ملزم اور ولی کے درمیان اس کی ادائیگی کے بعد کوئی بھی تاریخ جو ہے وہ مقرر کی جا سکتی ہے۔ اسی طرح قتل عمد میں حق قصاص سے دستبردار ہونا، سیکشن 311 قطع نظر دفعہ 310 کے ہر مقدمہ کے حالات و واقعات کی روشنی میں اگرچہ قصاص کے حق کو معاف کر دیا گیا ہو یا صلح کر لی گئی ہو، پھر بھی بطور تعزیر ملزم دونوں قسموں میں سے کسی بھی قسم کی 14 سال تک کی جو قید کی سزا ہے اس کو دی جا سکتی ہے۔ اسی طرح سیکشن 312 جب کسی مجرم کو قصاص معاف کر دیا گیا ہو یا اس سے سیکشن 310 کے تحت صلح کر لی گئی ہو اور بعد میں مقتول کے ولی نے قاتل کو قتل کر دیا تو اسے 10 ذیل سزا ہوں گی، جیسے کہ سب سے پہلے جب اس نے خود قصاص معاف کیا ہو یا صلح کی ہو یا اسے علم ہو کہ کسی دوسرے ولی نے صلح کر لی ہے یا قصاص معاف کر دیا ہے تو پھر اس قصاص کی حد اس پر واجب ہوگی، یا پھر اگر اسے ایسی کسی صلح یا معافی کا علم نہ ہو تو پھر اس پر دیت واجب ہوگی۔ قتل عمد میں مقابل کا جو حق ہے، سیکشن 313 جب مقتول کا ولی صرف ایک ہو تو حق قصاص اسے ہی حاصل ہوگا، اور اگر ایک سے زیادہ ولی ہوں تو ان میں سے ہر ایک کو حق قصاص حاصل ہوگا۔ اسی طرح جہاں کسی مقتول کا کوئی ولی نہ ہو تو حکومت جو ہے وہ اس کا ولی ہوگی، اور اگر ولی نابالغ یا فاطر العقل ہے تو ایسے ولی کا باپ دادا، اور اگر باپ زندہ نہ ہو تو دادا اس کی جگہ قصاص کا حق رکھتا ہے۔ اسی طرح سے سیکشن 314 میں قتل عمد کی پاداش میں بطور قصاص حکومت کے کارندے عدالت کی ہدایت کے مطابق اسے سزا دیں گے، یا پھر جب تک تمام دن خود یا ان کے تحریری طور پر مقرر نمائندے حاضر نہ ہوں قصاص کی سزا پر عمل درآمد نہیں ہوگا۔ البتہ جب ولی یا اس کے نمائندے کو تحریری طور پر وقت، تاریخ اور جگہ جہاں قصاص کی سزا پر عمل درآمد ہوتا ہے اس کی اطلاع دی جا چکی ہو اور اس کے باوجود بھی وہ حاضر نہ ہو اور عدالت اس امر کا سرٹیفکیٹ جاری کر دے، ان کو ایسی اطلاع ہو چکی ہے تو عدالت کی طرف سے با اختیار افسر مجاز جو ہے ایسے ولی کی غیر حاضری میں سزا پر عمل درآمد کروا سکتا ہے۔
اگر ملزم جو ہے وہ عورت ہے اور وہ حاملہ ہے تو بچے کی پیدائش کے 2 سال کے اندر اندر اس کی سزا پر عمل درآمد نہیں کیا جائے گا اور اسے ضمانت پر رہا کیا جائے گا، اور ضمانت جو ہے وہ عدالت کی شکل کے مطابق ہوگی، اور اگر اسے ضمانت پر رہا نہ کیا جائے تو اسے قید محض میں رکھا جائے گا۔ اب بات کرتے ہیں سیکشن 315 کی۔ جب کوئی شخص کسی شخص کو جسمانی یا ذہنی کوفت پہنچانے کے لیے کسی ہتھیار یا فعل سے جو عام حالات میں کسی موت کا سبب نہ بنے اور اس شخص کی موت یا دیگر کسی شخص کی موت کا باعث بن جائے تو کہا جائے گا کہ اس کے قتل شبہ عمد کا ارتکاب کیا ہے، اور اس کی سزا سیکشن 316 جس شخص نے قتل شبہ عمد کیا ہو اس پر دیت واجب ہے، اور تعزیر کے طور پر دونوں قسموں میں سے کسی بھی قسم کی 14 سال کی قید کی سزا دی جا سکتی ہے۔ قاتل جو ہے مقتول کی وراثت سے محروم، سیکشن 317 قاتل جس نے قتل عمد یا شبہ عمد کی ہو اور وہ مقتول کا وارث ہے یا مقتول نے اس کے حق میں وصیت کی ہو تو اسے حق کے وراثت یا حق کے وصیت سے محروم سمجھا جائے گا۔ اسی طرح قتل خطا کی بات کرتے ہیں، سیکشن 318 جو شخص بغیر ارادہ قتل کے کسی فعل کی غلطی سے یا کسی وقوع کی غلطی سے کسی شخص کو ہلاک کر دیتا ہے یا اسے ایسا نقصان پہنچاتا ہے جو اس کی ہلاکت کا باعث ہو تو اس نے قتل خطا کا ارتکاب کیا ہے۔ مثال کے طور پر الف نے ہرن کا نشانہ لیا لیکن غلطی سے بے قریب کھڑا تھا، اس کو فائر لگ گیا تو الف نے قتل خطا کا ارتکاب کیا۔ قتل خطا کا مجرم جو ہے وہ دیت ادا کرنے کا پابند ہے۔ اگر قتل خطا کسی لاپرواہی یا بے احتیاطی سے کیے گئے فعل کا نتیجہ ہو اور یہ فعل لاپرواہی یا تیز رفتاری سے ڈرائیونگ کرتے ہوا ہو تو دیت کے علاوہ سے بطور تعزیر دونوں قسموں میں سے کسی بھی قسم کی قید کی سزا بھی دی جا سکتی ہے جو 5 سال تک ہو سکتی ہے۔ اسی طرح قتل بے سبب کی سزا، سیکشن 321 جب کوئی شخص بلا ارادہ کسی کے قتل کے یا کوئی نقصان پہنچانے کا کوئی ایسا فعل غیر قانونی کرے جو کسی دوسرے شخص کی موت کا سبب بن جائے تو کہا جائے گا کہ اس نے قتل بے سبب کا ارتکاب کیا ہے، اور سیکشن 322 قتل بے سبب کی سزا جو ہے وہ دیت ہے۔ یہ تھا حدود قوانین کے حوالے سے تعزیرات پاکستان کے مطابق قتل عمد، قتل شبہ عمد اور قتل خطا کے حوالے سے دی جانے والی سزاؤں کا ذکر نیکسٹ انشاءاللہ نیو ٹاپک کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم، شکریہ۔